اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی سرزمین پر مسلم بادشاہوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ ان بادشاہوں میں کچھ نیک بادشاہ بھی گزرے ہیں اور کچھ برے بادشاہ بھی گزرے ہیں، مگر اس وقت ہندوستان کی سیاست میں ایک موضوع بہت ہی گرمایا ہوا ہے، زیر بحث بنا ہوا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا آپ کے تعلق سے چند باتیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ تاریخ کا وہ باب جس کو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے ہیں، وہ ہم اور آپ کے سامنے رہے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ آخر دشمنان اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، آپ سے اتنی دشمنی کیوں کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے واضح ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا، یعنی ہر صدی میں جو ہے ایک ایسا شخص تشریف لائے گا اس امت محمدیہ کے اندر جو یہ کام انجام دے گا کہ جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے ذریعے سے دین ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، دین اسلام کی تجدید جو ہے مجدد کرے گا، یعنی اسلام پر جو گرد و غبار آ چکا ہوگا آئینہ اسلام پر، اس کو صاف و شفاف کر کے مجدد جو ہے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرے گا۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر صدی میں جو ہے ایک مجدد تشریف لائے گا اور وہ یہ کام انجام دے گا۔ اب جب ہم مجددین کی فہرست کو دیکھتے ہیں، علماء کرام نے جو فہرست تیار کی ہے مجددین کی، ان میں جو ہے ایک نام حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا بھی پایا جاتا ہے۔ آپ کو جو ہے اپنی صدی کا مجدد علماء کرام نے مانا ہے، اور فتاوی فیض الرسول کے اندر حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ جو ہے، امجدی علیہ الرحمہ جو ہے، آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ شاعر اسلام کے پاسباں تھے، یعنی جو اسلام کی نشانیاں ہیں اس کے نگہبان آپ تھے، پاسباں تھے، آپ خود بھی جو ہے اس پر مضبوطی سے قائم تھے اور اس کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ اب شاعر اسلام یعنی اسلام کی نشانیاں جیسے اذان، یہ اسلام کی ایک نشانی ہے، تو اب ان سب چیزوں کو جو ہے آپ خود بھی عمل میں لاتے تھے اور ان سب چیزوں کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ اور حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں
کہ مروجہ شریعت اسلامیہ یعنی جو شریعت کا قانون ہے، جو ہم اور آپ کے درمیان شریعت کا قانون مطلب پیش کیا گیا ہے، اس کی بھی آپ جو ہے حفاظت کیا کرتے تھے، آپ اس پر خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے دین کے غازی تھے، یعنی جب بھی دین اسلام کو غازی کی ضرورت پڑی ہے، آپ خود بھی میدان میں آئے اسلام کے لیے اور لوگوں کو بھی آنے کی دعوت دی۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ آپ مجدد تھے، یعنی حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ بھی اس بات کو فتاوی فیض الرسول کے اندر لکھ کر ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی شخصیت جو ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ اپنے وقت کے مجدد۔ ایک مقام پر اور آپ لکھتے ہیں کہ حضرت محی الدین عالمگیر اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ سلطان اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ، سلطان اسلام یعنی بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور ایسے حافظ تھے کہ جب کتابی شکل میں ایک مرتبہ جو ہے مسئلہ الجھ گیا تھا تراویح کے درمیان، تو آپ نے اپنی کرامت سے اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا تھا کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ جو ہے دہلی کی جامع مسجد کے اندر نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ نماز تراویح کے درمیان جو ہے امام صاحب نے ایک جگہ پر زبر کے بجائے زیر پڑھ دیا، اور آپ نے جو ہے جب لقمہ دیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے جب لقمہ دیا تو امام صاحب نے جو ہے لقمہ آپ کا نہیں لیا اور آگے بڑھ گئے۔ جب نماز تراویح مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فلاں مقام پر آپ کو لقمہ دیا تھا، آپ نے میرا لقمہ کیوں نہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے جو تلاوت کی ہے وہ بالکل درست ہے، غلط نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کا لقمہ نہیں لیا۔ معاملہ جو ہے بڑھ گیا اور اتنا بڑھا کہ قرآن کے نسخے کو لایا گیا۔ ایک نسخہ لایا گیا، اس میں بھی امام صاحب نے جیسی تلاوت کی تھی اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ دوسرا نسخہ لایا گیا، تیسرا نسخہ، اس طریقے سے متعدد جو ہے قرآن کے نسخے لائے گئے، مگر سب میں جو ہے یہی معاملہ ہوا کہ جس انداز میں جس طریقے سے امام صاحب نے تلاوت کی تھی اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ اب جب معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنے سر سے جو ہے اپنی ٹوپی کو اتارا اور امام صاحب کے سر پر جو ہے اپنی ٹوپی کو رکھ دیا۔ اب ٹوپی کا رکھنا تھا کہ امام صاحب کی آنکھوں سے جو ہے تمام پردے غیب جو تھے وہ سب اٹھ گئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ لوح محفوظ پر اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے جس طریقے سے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ بتا رہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کے اندر جو زیر اور زبر کا مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے، یعنی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ آپ ولی کامل بھی ہیں، جہاں پر آپ سلطان اسلام ہیں وہیں پر جو ہے آپ ولی کامل بھی ہیں کہ آپ کی نظر جو ہے لوح محفوظ تک، یعنی لوح محفوظ کے اندر کیا تحریر ہے آپ روئے زمین سے جو ہے لوح محفوظ پر دیکھ رہے۔ اور جو ہے مفتی جلال الدین صاحب آپ لکھتے ہیں کہ آپ عالم دین بھی تھے، آپ عالم دین بھی تھے اور عادل و متقی پرہیزگار تھے۔ عادل تو آپ اس طریقے سے تھے کہ آپ کا انصاف، آپ کی عدالت کا چرچا جو ہے آج بھی لوگوں کی زبانوں پر روا ہے،
یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ نفرت میں جو ہے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ تاریخ جو ہے گواہ ہے، آج بھی بنارس کی سرزمین پر جو آپ نے انصاف کیا تھا، جو عدل کیا تھا، وہ تاریخ آج بھی پکار کر بتا رہی ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی شخصیت جو ہے وہ کس انداز کی تھی۔ معلوم ہے دہلی سے آپ چل کر بنارس آئے تھے ایک سکنتلا لڑکی کے انصاف کے لیے، اور آپ نے ایسا انصاف کیا تھا کہ بھرے مجمع میں جو ہے اپنے سیناپتی سپہ سالار کو جو ہے ہاتھیوں کے ذریعے سے چروا دیا تھا۔ اور آپ لکھتے ہیں آگے کہ جن کی نگرانی میں فتاوی عالمگیری، یہ فقہ حنفی کی ایسی کتاب ہے کہ جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے مرتب کی گئی، اور اس کو مرتب کرنے کے لیے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے خود جو ہے ایک بورڈ بنایا علماء اکرام کا، جس میں 500 سے زیادہ علماء اکرام موجود تھے، اور سارے اخراجات کو جو ہے آپ نے خود اٹھایا تھا، اور فتاوی عالمگیری امت مسلمہ کو جو ہے امت محمدیہ کو آپ نے عطا کیا۔ اور آپ نے یہ کتاب کیوں مرتب کروائی، لکھوایا؟ کیونکہ آپ نے جو ہے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پر عدالتوں کو قائم کیا تھا، تاکہ عدالت کے اندر بیٹھنے والا جو قاضی ہے اس کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو فتاوی عالمگیری اگر ہم اور آپ کو ملی تو یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی بدولت ملی ہے۔ اور آپ کا جو کارنامہ ہے انقلابی وہ بہت ہی بے مثال ہے۔ جب آپ بادشاہت کی مسند پر بیٹھے، یعنی جب آپ نے بادشاہت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لی، تو آپ نے جو ہے پورے ہندوستان کے اندر، یعنی جہاں تک آپ کی حکومت تھی، پورے دائرے میں جو ہے جوا، ناجائز جو کام تھے اس کو بھی بند کروا دیا، اور جو ناجائز ٹیکس لیے جا رہے تھے اس پر بھی آپ نے پابندی لگا دی، شراب نوشی پر آپ نے پابندی لگا دی، ناچ گانے کی جہاں پر محفلیں ہوتی تھی اس پر بھی آپ نے پابندی لگا دی، یعنی جو بھی کام شریعت کے اندر حرام تھے سب پر جو ہے آپ نے پابندی لگا دی۔ اور اتنی سخت پابندی آپ نے لگائی تھی کہ آپ نے جو ہے ایک جماعت مقرر کر دی تھی کہ وہ جو ہے لوگوں کے درمیان جاتے تھے اور اسلامی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بتاتے تھے کہ شراب سے کیا نقصان ہے، شراب کیوں نہیں پینا چاہیے، جوا کے کیا نقصانات ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات پھیلانے کے لیے جو ہے آپ نے ایک جماعت مقرر کر دی، ایک جماعت بنا دی، وہ لوگوں کے درمیان جاتے اور اچھائی کا حکم دیتے اور لوگوں کو جو ہے برائی سے روکتے تھے۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے کارنامے ہیں۔ جب آپ مسند بادشاہت پر بیٹھے تو آپ نے اس طریقے کا نظام بنایا، اور علم دین پھیلانے کے لیے، یعنی علم دین جو ہے ہر انسان تک پہنچ جائے، اس کے لیے جو ہے آپ نے ایسا بندوبست کیا کہ تھوڑے تھوڑے مقام پر، یعنی تھوڑی تھوڑی دور پر جو ہے آپ نے ایک ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ معلوم ہے جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا ہے اس وقت صرف دلی کے اندر جو ہے 400 مدارس تھے۔ اس وقت جو ہے صرف دلی یعنی دہلی کی سرزمین پر جو ہے 400 مدارس تھے، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے علم دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے جگہ جگہ پر آپ نے مدارس قائم کیے، اور ان میں جو بچے علم دین حاصل کرتے تھے ان کے وظائف مقرر کیے، اور جو اس میں اساتذہ تھے یعنی پڑھانے والے لوگ تھے ان کی تنخواہوں کا جو بندوبست آپ نے سرکاری خزانے سے کیا تھا۔ یعنی اس طریقے سے جو ہے آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے کہ اسلام جو ہے پورے ہندوستان کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ
پھیلنے لگا تھا آپ کے دور حکومت میں، اور جو آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے وہ بالکل جو ہے سادگی کے ساتھ آپ نے گزارا، یعنی فقیری کے عالم میں جو ہے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا، بسر کیا۔ معلوم ہے آپ نے اپنی وصیت میں کیا کیا تھا، یعنی جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت میں یہ وصیت کی تھی کہ 4 روپے 2 آنے، 4 روپے 2 آنے میں نے جو ہے ٹوپیاں بنا کر کمائے۔ آپ نے پوری زندگی یہی کام انجام دیا، آپ نے سرکاری خزانے سے کبھی بھی 1 روپیہ نہیں لیا، اپنے ہاتھ سے آپ کماتے تھے اور اسی پر جو ہے آپ کا گزر بسر جو ہے ہوتا تھا۔ تو آپ نے جو ہے آخری وقت میں جو وصیت کی، اس وقت آپ کے پاس جو ہے 4 روپے 2 آنے تھے، تو آپ نے وصیت کی کہ انہی پیسوں سے جو ہے مجھے کفن دیا جائے، مجھے جو کفن دیا جائے وہ انہی پیسوں سے جو ہے کفن دیا جائے جو میں نے ٹوپی بنا کر کمایا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی وصیت کی کہ 305 روپے جو ہے میرے پاس اور ہے۔ وہ کس طریقے سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے اور اس کو جو ہے مطلب مارکیٹ میں بھیج کر جو ہے اس کو ہدیہ کرایا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان جو ہے پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے کچھ پیسے اس طریقے سے جمع کیے اور کچھ پیسے جو ہے اس طریقے سے آپ نے جمع کیے۔ تو اب یہ 305 روپیہ جو آپ کے پاس تھا، اس کے بارے میں جو ہے آپ نے وصیت کی کہ اس کو جو ہے غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ تو آپ نے پوری زندگی جو ہے غریبی کے عالم میں، سادگی کے عالم میں گزار دی، کبھی بھی آپ نے شاہی خزانے سے 1 روپیہ نہیں لیا، اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ آخری بات سن لیں کہ آپ کے استاد جو ہے، کیونکہ آپ عالم دین بھی تھے اور آپ نے وقت کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی تھی، انہی اساتذہ میں ایک نام جو ہے حضرت علامہ مولا جیون علیہ الرحمہ کا ملتا ہے۔ آپ بہت ہی مشہور عالم دین ہیں، آپ کی تفسیر جو ہے تفسیرات احمدیہ بہت ہی مشہور ہے، علماء اکرام اس کا کثرت سے جو ہے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ تفسیر یعنی تفسیرات احمدیہ لکھی، مکمل کی، اس وقت جو ہے بادشاہی دور تھا، اس وقت بادشاہی دور تھا، ملک خوشحال اور شریعت کا جھنڈا نہایت عزت و وقار کے ساتھ بلند تھا۔ جب حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کی حکومت تھی، اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر ہر طرف جو ہے شریعت کا جھنڈا لہرا رہا تھا، خوشحالی تھی۔ اور آپ آخر میں ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں جو ہے جو بھی کفری رسومات تھے سب ختم ہو گئے تھے، یعنی آپ نے اس طریقے سے علم دین کو پھیلایا کہ جو کفری رسومات ہندوستان کے اندر رائج تھے آپ نے سب کو ختم کر دیا تھا، اور چاروں طرف جو ہے ہر طرف شانتی خوشحالی تھی، اور ہر مسلمان، ہر انسان یعنی ہر ہندوستانی جو ہے سکون کی سانس لے رہا تھا۔ اور جمعہ عیدین کے دن تو اتنی کافی جو ہے بھیڑ ہو جاتی تھی مسجدوں کے اندر کہ دیکھنے کے بعد لوگ ایک مرتبہ جو ہے اس اس کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کا ماحول جو تھا ہر طرح سے جو ہے دینی ماحول بنا ہوا تھا، مسلمانوں کا رجحان جو ہے مسجدوں سے جڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس طریقے سے اسلام کی خدمت کی ہے، آپ نے اسلام کو ہر طریقے سے جو ہے پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے دشمنان اسلام آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جو خدمات ہے وہ دب جائے، وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف نے جو ہم اور آپ کو طریقہ سکھایا ہے اسی پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے